جناب حاجرہ کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے؟ کنیز. کیا ہے؟ کنیز ہے بھائی. کس کی؟ جناب سارہ سلام اللہ علیہا کی. جناب سارہ سلام اللہ علیہ کی کنیز ہیں. اور جناب سارہ سلام اللہ علیہا کی اتنی قربانیاں ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، خلیل اللہ کے لیے، کہ جب اولاد ہوئی جناب حاجرہ سے، جناب حاجرہ تک جو تھی جناب سارہ نے ہبا کی ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، اے اللہ کے خلیل آپ میری کنیز سے عقد کر لیجئے، اللہ خیر کرے گا. عقد کر لیا، ان کے حکم پہ دے دی، ہبا کر دی کنیز. نکاح ہوا، شادی ہوئی، نکاح ہوا. نتیجے میں جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. ادھر اللہ نے انہیں بھی اسحاق کی نعمت دے دی. جناب اسحاق کی نعمت آئی تو جناب آسیہ، جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. ارے بھئی یہ کیا ہوا؟ یہ سوکن والے جھگڑے شروع ہو گئے. تو آپ ہی کیا نہیں، انبیاء کے گھروں میں بھی یہ سب ہوتا رہا ہے نا، معلوم ہے نا. ورنہ سنت کہاں سے ملتی کہ ایسی اگر آ جائے تو اس کے ساتھ گزارا کیسے کرو. سمجھ گئے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوا کیوں؟ مثلا چلیے میں آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، میں جناب نوح کی بات کر رہا ہوں. مثلا جناب نوح کے گھر میں ایک اہلیہ ایسی تھی نا، جناب لوط کے گھر میں بھی ایک اہلیہ ایسی تھی. بھئی کیوں تھی؟ کس لیے آ گئی؟ تو انبیاء کے گھر میں اگر ایسی آئی ہے نا تو اسی لیے آئی ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے تمہیں سنت مل جائے کہ اگر ایسی آ جائیں تو ان کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے. اجر بڑھتا چلا جائے گا، ثواب بڑھتا چلا جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب لوط علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہی تو میرا اجر بڑھ رہا ہے جو اس سے گزارا کر رہا ہوں. یہ تو میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے مخبر. سمجھ گئے؟ نبی کے گھر میں کون تھی؟ مخبری ہوتی تھی باہر. اب کیا پوزیشن ہے؟ جانا مت مدینہ چھوڑ کے. ارے مدینہ کہاں گیا؟ جناب لوط کا ذکر ہو رہا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں ذکر کر رہا تھا جناب لوط اور جناب نوح علیہ السلام کا، میں ان کا ذکر کر رہا تھا. یہ تو خواہ میں بیچ میں بات آ گئی. خیر، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ سوشل اسٹیٹس کیا ہے؟ کنیز ہے نا، کنیز. جناب سارہ سلام اللہ علیہ تمام تر عصمتوں کے باوجود کوئی فعل سنت قرار نہیں پایا. جب یہ جھگڑا شروع ہوا نا ان کا الگ لے جاؤ، تو جناب ابراہیم پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں. حکم آ گیا مشیت کا، سارہ کی بڑی قربانیاں ہیں، ایسا نہ کیجئے، سارہ کی خواہش کا احترام کیجئے اور حاجرہ کو اور ان کے بچوں کو لے جائیے. اب یہ میں اس پہ تفصیل سے مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ کیوں مکے ہی کا کیوں انتخاب کیا، کہیں اور لے جاتے. جگہ کا تعین تھوڑی کیا تھا جناب سارہ نے، لیکن لے آئے. خیر، اندہ بیتک المحرم، پروردگار یہ تیرے پاک گھر کے پاس میں اپنی ذریت کو چھوڑ کر، اپنی اولاد میں سے خود کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایسے ہی ہے. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کنیز ہونے کے باوجود الزام لگاتے نا، بڑے اپنے خیال میں تانے دے رہے ہوتے ہیں، کنیز زادے ہیں بھائی، ان کے امام جو ہے وہ کنیز کر رہے ہیں. تم کس کی اولادیں ہو؟ قریش کس کی اولادیں ہیں؟ اسماعیل کس کی اولاد ہیں؟ دیکھو تو صحیح، اس کنیز کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا. جو مالکن تھی تمام تر عظمتوں کے باوجود اس کا کوئی فعل سنت قرار نہیں پایا. جو کنیز تھی اس کی اتنی قربانیاں تھی کہ اس کے کتنے فعل سنت قرار پائے، صحیح کیے بغیر